بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین, ہم نے کوشش کری ہے کہ فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق آپ کو گاہے بگاہے جو ہے انفارمیشن دیتے رہیں. اور آج کیونکہ جناح گارڈن یا فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو الیکشن ہے جو 2026 کا 12 اپریل کو ہونے جا رہا ہے, اس کے متعلق کیونکہ وقت دن بدن جو صورتحال ہے وہ بدلتی جا رہی ہے اور روز جو نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں اس کے متعلق جو چشم گوئیاں ہیں یا اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ان کے متعلق آگاہ رکھیں اور انفارمیشن دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں باسط یار خان صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ کیونکہ ان کی گہری نظر ہے اس الیکشن پہ, کیونکہ وہ ہر الیکشن کو قریب سے دیکھا ہے, کیونکہ ہمیشہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور اس دفعہ بھی ان کی پوری بھرپور جو ہے وہ سپورٹ ہے ان الیکشن میں, تو ان کے جو اوپینینس ہیں جو وقتاً جو صورتحال ہے ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہے اور ان سے اوپینین لیتے ہیں یا ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ جو آنے والا الیکشن اس میں کیا دیکھ رہے ہیں. تو باسط صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ, بہت شکریہ عرفان مجید صاحب آپ کا. اصل میں ایسا ہے کہ کل ایک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گروپس کے اوپر بھی ایک پاور شو جو ہے نا منعقد کیا گیا تھا محافظ گروپ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا جی. یہ میں اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی غیر مشروط طور پہ جناب انہوں نے ان کا اعلان کیا حمایت کا, ٹھیک ہے نا جی. میں ان کو ساری چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو پاور شو تھا یہ 3 سوسائٹیز کا مل کے یہ پاور شو تھا. اس میں کیا تھا, کیپٹل انکلیو, ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی اور جناح گارڈن FECHS کی یہ تینوں سوسائٹیز جو ہیں انہوں نے مل کے یہ پاور شو کیا تھا, جس کے اندر تمام جناب سواں گارڈن کے پراپرٹی ڈیلرز, پاکستان ٹاؤن کے پراپرٹی ڈیلرز اور ہمارے جناح گارڈن کے اور کرنگ کے پراپرٹی ڈیلرز اس میں شامل ہوئے. اب آپ اس میں یہ بتائیں کہ جناب اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ووٹروں سے الیکشن جیتا جاتا ہے, جبکہ آپ ان میں یہ بتائیں جو وہاں جمع ہوئے تھے اس میں کتنے ووٹرز جو ہیں وہ جناح گارڈن یا FECHS کے ووٹرز تھے, ٹھیک ہے نا جی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہمارا المیہ ہے یہ کہ ہماری سیاست جو ہے قومی لیول پہ ہو یا جناب سوسائٹی لیول پہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. قومی لیول پہ آپ دیکھیں جناب سڑکوں پہ گھسیٹنے سے شروع ہو کے گلے لپٹنے تک آپ کو سب کچھ پتہ ہے, سب لوگوں کے ایک مفادات ہیں, سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو FECHS کی جو یہاں پہ سوسائٹی ہے اس میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. سارے جو یہاں پہ محافظ گروپ, البدر انقلاب, الفلاح انقلاب, ان سب لوگوں کے اگر بیانیہ دیکھیں تو دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگائے, وہ ان کو چور کہتے تھے, یہ ان کو چور کہتے تھے. آج کیا ہے, آپ جناب ساروں نے ہاتھ ملا لیے آپس میں. تو میں پہلے ہی یہ کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے مفادات ہیں اور یہ اکٹھے ہمیشہ سے اکٹھے رہے ہیں. یہ صرف کل یا 2-4 دن یا ہفتہ پہلے جو ہے انہوں نے صرف منہ سے اپنے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے نا غیر مشروط جو ہے نا اس کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب غیر مشروط کیسے ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو جی انہوں نے تو الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں لی. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب مشروط غیر مشروط کیسے ہے. اب آپ اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا, ٹھیک ہے جی. صاحب یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اس لیے غیر مشروط طور پہ دوسرے گروپ کی حمایت کر رہا ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو, لیکن اندر کی گیم جو ہے وہ بہتر طور پہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اور شرطیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں شرطیں کیا, AGM 2023 میں جو ان لوگوں نے AGM کی حمایت کی تھی, AGM میں اسٹیج پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے, محافظ گروپ کے لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے. AGM میں جناب علی جو 2017 میں انہوں نے کال کی تھی محافظ گروپ نے, وہ جناب علی ناکام ہوئی تھی. اس کے تمام ایجنڈا پوائنٹ جناب 2023 کی AGM میں رکھ کے اپروو کر لیے. تو یہ کیسی غیر مشروط ہوگی, ٹھیک ہے جی. 1122 پلاٹ جو پلاٹ ہیں جناب علی جو
پہلے سے البدر انقلاب کہتا رہا جی اگر یہ آ گئے تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لینا، ہم نے متاثرین کو دینے کے لیے جناب یہ رکھیں. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس لیٹر ہے جو البدر انقلاب نے متاثرین کو لکھا تھا. میں اپنے آپ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی یہ 53 فارم ہاؤسز آئیں گے تو یہ آئیں گے تو جناب علی بیچ دیں گے. اب آپ کے سامنے کہ کس نے بیچے ہیں، ٹھیک ہے جی. اے جی ایم کا میں نے آپ کو بتا دیا، 1122 کا آپ کو میں نے بتا دیا جناب. اور جناب انہوں نے جو 5.5 بلین روپیز جو رہ گئے ہیں، انہوں نے ان سے یہ معاہدہ کیا جی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. تو یہ کیسے غیر مشروط ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں؟ یہ صرف اس لیے جو کام محافظ گروپ نے آ کے ان سے سیٹ لے کے اور ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے کے جناب یہ کرنا تھا، وہ انہوں نے بغیر الیکشن میں آئے ہوئے، بغیر مینجمنٹ میں آئے ہوئے ان سے حل کرا لیے ہیں. تو یہ کیسا غیر مشروط ہے؟ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف آپ بنا سکتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے، کئی لوگ ملے کہ جی دیکھو جی محافظ گروپ نے تو کوئی جناب علی سیٹ نہیں مانگی. اور بھائی سیٹ نہیں مانگی، یہ جو کام سارے کر لیے. اور مشروط کس کو کہتے ہیں؟ یہ غیر مشروط ہو گیا ان کا. آپ مجھے یہ بتا دیں کوئی تقریب ان کی جو جناب علی فیتہ کاٹنے سے شروع ہو کے اور جناب علی جو ان کی تقریبات جتنی بھی ہیں، جو یہ الوداعی تقریب، اس کے اندر کیا محافظ گروپ کے نمائندے اس میں موجود نہیں تھے اسٹیج کے اوپر؟ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے مفادات ایک ہیں. اور یہ جناب علی کل آپ نے دیکھ لیا، گاڑیاں آپ نے دیکھی جناب علی، کیسی گاڑیوں میں لوگ جناب علی وہ ریلی گزر رہی تھی. یہ آپ لوگوں کو آج پتہ چل گیا ہوگا جو فارم ہاؤسز بیچے ہیں تو ان کی یہ گاڑیاں خریدی ہیں ان لوگوں نے. یہ گاڑیوں میں اس کے اندر جو آپ کو یہ وکٹری کا نشان بنا کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، یہ ان پیسوں سے انہوں نے گاڑیاں خریدی، کروڑوں روپے کی گاڑیاں. یہ ان سے پوچھے کدھر سے آئی ہیں؟ باسط صاحب یہ جو آپ کی جو بات ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے، جو ناظرین جو ہے دیکھ رہے ہیں ان کو اگر لبے لباب کہا جائے تو محافظ گروپ نے اس ٹائم جو سیٹلمنٹ کی ہے اپنا جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو بغیر غیر مشروط طور پہ ان کی حمایت کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی جو 5.5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی، جو باقی ان کے معاملات ہیں اس کا مطلب وہ بھی کلیئر ہو گئے. تو یہ تو آپ کی باتوں سے بہت ساری سوال جنم لے رہے ہیں سر. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ لوگوں کو یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ محافظ گروپ نے بہت زبردست موو چلی ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جب سر سے پانی گزرے گا نا، تو ان البدر انقلاب کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا گیم کی ہے. انہوں نے سارے اپنی جو باتیں تھی وہ ان سے منوا لی اور جناب علی لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ہم غیر مشروط طور پہ، یہ غیر مشروط میں نے آپ کو ڈیٹیل، اتنی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ساری چیزیں بتانے کا، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ دیکھ لیں اس میں کتنا غیر مشروط نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ ان کے ساتھ الحاق انہوں نے کیا. اب فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے کہ عوام یہ مشروط اور غیر مشروط کو اپنے کرائٹیریا میں رکھے اور وہ خود فیصلہ کرے کہ آخر یہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہم کرتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ 26/1/2026 کو ایک آڈٹ کے لیے آرڈر کروایا گیا، اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کیوں اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا، یا آڈٹ نہ کروانے کی بھی تو یہ ساری وجوہات ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے گروپ اکٹھے ہیں، انہی کی ملی بھگت سے میرے خیال وہ آڈٹ بھی نہیں ہونا جو ہے نا روک دیا گیا. دیکھیں میں اس سے پہلے ذرا سا آپ کی یہ جو ہمارے رہائشی ہیں، متاثرین ہیں اور پراپرٹی ڈیلر بھائی جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ کہ جناب علی دیکھیں ان لوگوں نے تو الحاق کر لیا، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. یہاں کے رہائشیوں کو، متاثرین کو اور پراپرٹی ڈیلر، ان سے میں مخاطب ہوں. پی ڈی اے جن لوگوں نے جناب علی درخواستیں جمع کرائی تھی کہ جی ہم الیکشن میں، انہوں نے خود مل کے جناب ان سے کہا تھا کہ درخواستیں جمع کرائیں پی ڈی اے کے پاس اور جناب ہم ان میں سے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. میری ان سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے اس ٹائم کہ آپ لوگوں کو جناب علی انہوں نے ماموں بنایا اچھی طرح سے. کسی آدمی کو، مجھے ایک آدمی کوئی بتا دے جن لوگوں نے درخواست دی تھی وہ اس مینجمنٹ جو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے اس کے اندر کوئی موجود ہے. ان لوگوں کو بھی اٹھنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں یہ ٹائم ہے، اگر یہ گزر گیا پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا. آپ نے اب فیصلہ کرنے کی، آپ کی مطلب فیصلے کی گھڑی اب آ چکی ہے. آپ لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنا لوگوں کو بتانا ہے، چپ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز.
دوسری چیز، اب آپ نے فورینسک آڈٹ اور اس کی بات کی ہے، دیکھیں فورینسک آڈٹ 26/1/2026 کو جناب علی لیٹر ہے ہمارے پاس کہ اس کے اندر جناب ان کو کہا گیا ہے کہ جی 1 مہینے کے اندر اندر آڈٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی. اب جناب دیکھیں یہ کام جو رجسٹرار ہے اس نے جب ساری چیزیں اپلیکیشن دیکھی ہے، وہ اس قابل تھا فورینسک آڈٹ کے تو اس نے آرڈر کیے نا. اگر وہ اس قابل نہیں تھا تو جناب علی وہ آرڈر ہی نہ کرتا. اس کا مطلب چیزیں صحیح ہیں. تو اب یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ یار یہ آڈٹ کروائیں. 1 مہینہ کے آج جناب علی 2.5 مہینے گزر گئے ہیں، اس کے اوپر ان لوگوں کو کچھ انہوں نے کوئی مطلب ہے کہ کاروائی نہیں کی ابھی تک، ٹھیک ہے. اب اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں مینجمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو جناب علی اب یہ فورینسک آڈٹ کون یہ کروائیں گے آ کے؟ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں نا. لہذا اس کے اوپر جناب علی سوالیہ نشان ہے. اس الیکشن کو تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک تمام جو آرڈرز انہوں نے کیے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتے. اس کے بعد بے شک جہاں مرضی آئے الیکشن کرائیں آپ، تاکہ ہمیں پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اگلے آنے والی مینجمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے، جناب علی میرے ہاتھ میں ہے کیا چیز جو میں لوگوں کو ڈیلیور کروں، لوگوں متاثرین کو کیسے پلاٹ دوں. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جی یہ ہمارے پروجیکٹ کے پاس ہے کیا چیز، کتنے اثاثے ہمارے بقائے ہیں. بس صاحب یہ جو جس کمپنی کو انہوں نے یہ نامینیٹ کیا ہے مراد اینڈ کو جو ہے، آیا کہ اس کمپنی نے ابھی تک کیوں نہیں کوئی آپ کہہ لیں ان کے پروجیکٹ کے ساتھ یا رجسٹرار آفس کو کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا کہ بھئی ان کو اگر انہوں نے 1 مہینہ پہلے اپوائنٹ کر دیا گیا تو یہ کھچڑی جو بنی ہوئی ہے یہ آخر وہ بھی بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ آڈٹ کرنے جائیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس آڈٹ کی کیا ویلیو ہوگی، یا پھر یہ جب مینجمنٹ کمیٹی آ جائے گی تو اگر اس کے بعد وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر ہو گیا تو پھر اس آڈیٹر کا یا ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی، وہ کون سا آڈٹ ہوگا پھر. دیکھیں عرفان مجید صاحب، یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس میں بڑے بڑے گرگے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کون کون سی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم جو ہے نا بس ایسی ہے جی. بہت ساری فرمیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب فرگوسنس کا ایک نام ہے، دے نا یار اس کو آڈٹ دے دے. دیکھیں کیسے کرتے ہیں. کامران اینڈ کو نے کیا نا آڈٹ پہلے، جس نے 7.5 بلین روپیز کی وہ جو ہے. دیکھیں ایسے کسی آڈٹ کو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب علی کون سی آڈٹ کمپنی جو ہے نا بس ایسی ہے. یہ اب اس بندے کا مراد اینڈ کو کا یہ میں نے نہیں سنا، بھارت G13 میں ہے، ہو سکتا ہے اچھی ہوں، میں ایسی کہہ رہا ہوں میری، کیونکہ ظاہر ہے کوئی میں نے ان کے تجربہ تو مجھے ان سے نہیں ہے تو بہرحال ان کو، لیکن ان لوگوں نے بھی آ کے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، یا ہو سکتے آئے ہیں نہیں آئے. وہ لوگ بھی ان چیزوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جن لوگوں کو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر ہمارا جو ہے نا دامن جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہمارا بچ جائے گا کچھ ہے. لیکن جب ایک چیز ہوئی ساری گڑبڑ اس کے اندر تو آڈیٹر بھی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے اس چیز کو. تو میرے خیال میں شاید اس وجہ سے وہ لوگ اس میں وہ نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو فیس دی جاتی ہے. اور ان لوگوں کو چاہیے ان کو بار بار لیٹر لکھیں گے بھئی ہم نے آپ کو یہ دیا ہے تو آپ لوگ آڈٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، رجسٹرار آفس کا یہ کام تھا، سرکل رجسٹرار کو چاہیے تھا کہ ایک نوٹس ہوتا، دوسرا نوٹس ہوتا، تیسرا نوٹس. یہ تو کچھ بھی سامنے چیزیں نہیں آ رہی. سر جی نوٹس کی بات آپ کر رہے ہیں، 26/1/2026 کا لیٹر ہے اور جناب علی ابھی تک کسی کو جناب مہینہ ایک تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ جی لیٹر ہوا ہے. وہاں کہتے رجسٹرار کے دفتر والے کہتے جی ہم نے لکھ دیا ہے، سرکل رجسٹرار سے لے سرکل رجسٹرار والے کہتے ہمارے پاس پہنچا نہیں ہے. تو یار یہ تو ایک تھوڑی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ سارا کچھ مینج ہے. اور وہ جناب علی یہ بار لیٹر ایک نہیں آنے دیتے تو آڈٹ تو بڑی دور کی بات ہے نا. آڈٹ تو پھر بات کی بات ہے، لیکن آڈٹ ہونا ضروری ہے، احتساب ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے آرڈر کیے تو آرڈر نہ کیے ہوتے تو ٹھیک ہے، آرڈر ہوئے ہوئے ہیں جناب علی اور آپ جناب علی آڈٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتظار کرنے کے الیکشن ہو جائے وہ آ جائے تو وہ کیا آڈٹ کریں گے. اچھا سر ایک اور بھی سوال ہے، ایک اور لیٹر تھا مارکیٹ کے اندر گھوم رہا ہے 24/2/2026 کا. اس کے اندر بھی پاکستان پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے ایک رجسٹرار صاحب کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر یہ جو بیک ڈیٹڈ الاٹمنٹس ہوئی ہیں اور اسی طرح پیپرا رول کی وائلیشن ہوئی ہے اور جو انہوں نے ٹینڈرز دیے ہیں وہ ان کے بارے میں، اور اس طرح جو ان کی انہوں نے ایفیلیشن کی اس کے اوپر انہوں نے انکوائری ہیلڈ کروائی تھی، لیکن اس کی رپورٹ بھی آج تک سامنے نہیں آئی یا اس کے اوپر ابھی تک انیشیٹو ہی نہیں لیا گیا. نہیں اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے. دیکھیں نا یہ جو لیٹرز ہیں یہ صرف وہاں سے لکھ دیے گئے، انہوں نے ریسیو کر لیے ہیں. اب چاہیے تو یہ کہ جس ڈپارٹمنٹ نے یہ لکھا ہے
उसको भी चाहिए कि यार इनसे पूछे कि यार हमने ये चीज़ लिखी थी, इसका क्या हुआ, हमें अपडेट दें इसके बारे में। वो लोग भी लिख के और जनाब अली खामोश। असल में बात ये है ना, देखें मुल्क के मामलात इतने बिगड़े हुए हैं कि हर चीज़ देखें, अब पेट्रोल का क्राइसिस आया हुआ है जनाब अली, उधर लॉकडाउन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना जी। स्कूलों की जनाब उन्होंने वो बंद कर दी हैं सारी, है जी। और जनाब ऑफिस के टाइमिंग उन्होंने दिन कम कर दिए हैं, ठीक है ना जी। अब जनाब अली ये हमारा इलेक्शन करवा लें F9 पार्क में। F9 पार्क को यहाँ से जिना गार्डन से 25 किलोमीटर दूर है। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा ये पेट्रोल की बचत है। हम पैदल जाएंगे वहाँ पे। यार अगर आपने पेट्रोल ही बचाना है तो यार इसका वेन्यू चेंज कर दें ना, जिना गार्डन और इसमें कर लें, हुकूमत को भी फायदा होगा, इन लोगों को भी फायदा होगा। ये चीज़ नहीं सोचते जनाब। F9 पार्क जनाब अली की सबको बुला रहे हैं। अब ये किसी मतलब समझदार आदमी जो है जनाब अली, इतने बड़े बड़े डीसी और ये सारे बैठे हुए, इन लोगों को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इनको नहीं पता कि यार F9 पार्क यहाँ से जिना गार्डन और कुर्रन से कितना दूर है। आप सारा दिन भाषण देते हैं जनाब अली के पेट्रोल बचाओ, तो कैसे बगैर पेट्रोल के सारे लोग वहाँ जाएंगे? तो इसके ऊपर भी सोचना चाहिए सारों को कि इसका वेन्यू चेंज होना चाहिए। इलेक्शन जो है ना वो जब तक ना हो, जब तक वेन्यू चेंज नहीं हो जाता, वरना लोग हमारे जो मुतासरीन हैं और ये जो वोटर सपोर्टर, इन्हें चाहिए इस चीज़ का बाइकाट करें, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे का तो सोच ही नहीं रहे कोई। अच्छा जी, आखिर में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, लोग नहीं सुनते, बस सब आखिर में लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा जो वोटिंग करने जा रहे हैं, जो लोग तकरीबन 13,500 लोग हैं, ये अब ये वोट कास्ट करना जाएंगे, तो आप उनके लिए एक कोई ऐसा पैगाम दे जो आने वाली मैनेजमेंट को जो है इनके गले की हड्डी बन जाए और ये लोग जो है कल को इनके सामने खड़े हों कि हमने आपको इस वजह से वोट दिया था। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है ना, देखिए आप लोगों ने इन लोगों की कारकर्दगी देखनी है, ठीक है ना जी। ये हम नहीं कहते जी इसको वोट दें उसको वोट दें, आप कारकर्दगी को सामने रखें और उसके मुताबिक जनाब अली वोट दें। अब देखें वोटर लिस्ट के ऊपर कई सवालात उठे हुए हैं, जैसे जनाब अली 1122 वोट जो है ये इन्होंने शामिल कर लिए हैं, जबकि अकबर दुरानी साहब जो है चीफ कमिश्नर, उनके आर्डर्स हैं जनाब अली, वो उन्होंने 2018 के उन्होंने जनाब ये 1122 वोट जो है ना घूस वोट करके उन्होंने वोटर लिस्ट से निकलवा दिए थे। अब ये जनाब अली किस अथॉरिटी के तहत वो वोट जो है ना इस वोटर लिस्ट में शामिल हो गए? देखिए ये सवाल है ना उठता है, और जो कुछ है वो तो ये तो मेरे पास प्रूफ मौजूद है, उनका दुरानी साहब के आर्डर्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है ना जी। ये कैसे इसमें शामिल हो गए? एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है जनाब अली जिसको वो बनाया गया है क्या नाम इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज, तो जनाब अली वो कैसे चीफ कमिश्नर के आर्डर को वायलेट करता है और जनाब इसमें ये वोट शामिल कर लेता है। कागजात की नामजदगी के लिए जो जिन लोगों ने जमा कराए हैं उसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं चीफ और जनाब अली उसके ऊपर। तो मेरा ये है कि आप लोग इनकी कारकर्दगी को देख के उसके बाद जनाब अली आप अपना लाएमल बनाएं कि आगे आपने किसके साथ जाना है, किस तरह से करना है, ठीक है ना जी। बाज़ प्यार खान साहब, आपने बहुत सारी हकाइक जो हैं जिससे पर्दा उठाया है, और ये मेरे ख्याल वो बातें हैं जो नाजरीन की आंखें खोलने के लिए हैं और उनको अपना और अपने जो आने वाला मुस्तकबिल है अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हमें क्या बेहतर फैसला करना चाहिए और किन को वोट देना चाहिए, ताकि ये लोग आपकी अमानतों के अगले 3 साल मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर मुहाफ़िज़ जो है वो भी लोगों के साथ दगा कर जाए तो फिर आप सोचें उस लोगों के साथ या उस आवाम के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह बासित यार खान साहब को हम दोबारा दावत देंगे, क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम था कि हम चाहते थे कि पिछले 3 मैनेजमेंट जो 2004 से लेके 2026 तक ये 3 लोग मैनेजमेंट आई हैं, इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई और अवाम को क्या मिला, अवाम किस तरह लूटे, या अवाम जो है उनकी पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को और बासित यार खान साहब को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने आएंगे।